اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی من لا ولی مثلہ۔ انتہائی معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر دیار مولا کائنات ادارہ معارف ولایت نجف اشرف کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو پروگرام فقہی مکالمہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آئیے ناظرین، ایک نظر دنیا کی جانب کرتے ہیں۔ چاہے وہ مندر میں پوجا کرتا ہوا ایک پجاری ہو یا پھر گرجا گھر میں پریئر کرتا ہوا ایک فادر ہو، معاشرے کے کسی بھی شعبے کا کوئی ایک فرد بھی جب ایک مشکل کے روبرو ہوتا ہے تو اس کی عقل اسے یہ حکم دیتی ہے کہ وہ انسان ایک ایسے شخص کے پاس جائے جو شخص اس کی اپنی فیلڈ کا، اس کے اپنے شعبے کا ماہر ترین انسان ہو۔ جیسا کہ آج کل کے دنوں میں ایک گندی ترین بیماری کرونا وائرس کہ جو پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، تو یہاں ہر حکومت، ہر فرد کی یہ کاوش ہے کہ ایسے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے پاس رجوع کیا جائے کہ جو اس بیماری کی روک تھام کے متعلق خبر دے سکیں۔ ایسے طبیبوں کے پاس جایا جائے کہ جو اس بیماری کا علاج بتا سکیں۔ یعنی ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مشکل میں کسی ماہر کے پاس جائے۔ تو کیا یہ قاعدہ دین میں آ کر ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ دین میں یہاں بھی ہماری عقل ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ ایسے انسان، ایسے معتبر شخص کے پاس جائیں کہ جو آپ کو علوم آل محمد سے فتویٰ بتائے، اور وہ انسان ایسا ہو کہ جو سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہو، اور وہ انسان ایسا ہو کہ جو روایات معصومین علیہ السلام کو بہتر انداز سے جانتا ہو۔ اور گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو بھی یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک عالم مجتہد کی طرف رجوع کرنا یہ فقط آج کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ ایک عالم فقیہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک روایت میں صادق آل محمد علیہ السلام سے مروی ہے کہ مولا سے کہا گیا، مولا سوال کیا گیا کہ مولا دو آدمی ہیں، ان کے درمیان ایک امر پر اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی ایک امر پر ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دونوں آدمی اپنے اس ایک امر کو لے کر دو مختلف علماء، دونوں عادل بھی ہیں اور دونوں فقیہ ہیں اور وقت کے دونوں قاضی ہیں، یہ دو آدمی ان دو فقہا کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنے مسئلے کا حل طلب کرتے ہیں۔ جب جواب ملتا ہے تو دونوں جوابوں میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی دونوں جواب ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں۔ تو سوال کیا گیا، مولا اب ہم کیا کریں؟ تو مولا نے کہا يُنظر إِلَىٰ أَفْقَهِهِمَا وَأَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَأَوْرَعِهِمَا۔ مولا نے کہا دیکھا یہ جائے گا کہ ان میں سے سب سے زیادہ ہماری احادیث میں سمجھ بوجھ کون رکھتا ہے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ ہماری احادیث کو بہتر انداز سے کون جانتا ہے، وَأَوْرَعِهِمَا، اور یہ دیکھا جائے گا کہ فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ احتیاط کون کرتا ہے۔ تو مولا نے کہا جس انسان میں یہ تمام صفات پائی جائیں فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ وَلَا يُلْتَفَتْ إِلَى الْآخَرِ، تو مولا نے کہا اس انسان کے حکم کو لے لیا جائے گا اور دوسرے انسان کے حکم کی طرف کوئی توجہ نہ کی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ان دو فقہا میں سے کون سا فقیہ عالم ہے اور کون سا فقیہ عالم نہیں ہے؟ تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر حوزہ علمیہ نجف اشرف کے عزیز استاد جناب مولانا تقی ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم آصف۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آصف وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں انشاءاللہ سب سلامت رہیں، خدا خوش رکھے۔ صاحب جیسا کہ ہماری گفتگو بھی اسی موضوع پر ہو رہی تھی کہ منہاج الصالحین رسالہ عملیہ جو ہے اس کا مسئلہ نمبر 8 کے جب فقہا کے فتاویٰ میں اختلاف ہو جائے تو ہمیں عالم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو قبلہ یہ عالم کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے یعنی کتابیں زیادہ لکھی ہوں، جس کے گھر لائبریری بہت بڑی ہو، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی، رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر۔
عالم کسے کہتے ہیں اور عالم کی تشریح کیا ہے؟ جیسے کہ روایات معصومین علیہ السلام میں اس چیز کو بڑے واضح انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی اختلاف ہو جائے اور فقہا کا اختلاف ہو اور ہر کسی کے پاس حدیث بھی موجود ہو، حدیث کے ہوتے ہوئے اگر اختلاف ہو گیا ہے تو ظاہری بات ہے ہمیں پتہ ہے کہ یقیناً ان میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا، دونوں ایک ٹائم پہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور چونکہ ہمارے اوپر بھی کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی اور ہمارا بھی امام وقت سے تعلق اور ارتباط ڈائریکٹ نہیں ہے کہ ہم جا کے ان سے پوچھ لیں کہ ہمیں بتائیے کہ موجودہ جو فقہا میں اختلاف ہو گیا ہے یا احادیث میں اختلاف ہو گیا ہے یا کسی حدیث یا قرآن کی آیت کو سمجھنے میں اس کی تشریح میں اختلاف ہوا ہے، کون حق ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اس کی تشخیص فرما دیجئے۔ ہم امام زمانہ سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے اس چیز کی پہچان نہیں کروا سکتے، وہی تو ہمارے اوپر نازل ہونی نہیں ہے۔ تو پھر اس کا کیا قاعدہ کلیہ ہے کہ ہم کیا کریں اس اختلاف کی صورت میں؟ امام معصوم نے جو قاعدہ کلیہ ہمیں عطا فرمایا ہے، جیسے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے من لا یعذر الفقیہ میں یہی حدیث نقل فرمائی، اصول کافی میں مرحوم کلینی نے احادیث نقل فرمائی کہ جب بھی اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں آپ نے افقہ اور عالم کی طرف جانا ہے۔ لفظ افقہ اور عالم اگر ہم نحوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ افعل و تفضیل کے صیغے ہیں۔ افعل و تفضیل ایک ایسی صفت کو بیان کرتا ہے کہ جس میں آپ تقابل کرا رہتے ہیں دوسرے بندے سے، دوسروں سے تقابل کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے ڈکشنری کے معنی کو دیکھیں تو عالم اور افقہ کا مطلب کیا ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، جس کے پاس سب سے زیادہ فقاہت ہو۔ لیکن ہم فقہ میں جب آ کے دیکھیں گے کہ فقیہ اس حدیث سے کیا سمجھتا ہے، فقیہ جو ہے وہ فقہ میں عالم اور افقہ کسے کہتے ہیں۔ تو فقہ میں عالم اور افقہ کو جاننے کے لیے اس وقت میں آپ کے سامنے جو ہے وہ عروہ میں سید سیستانی کا جو حاشیہ ہے وہاں سے میں آپ کے سامنے عالم کی تعریف رکھ رہا ہوں، کہ جس میں حاشیہ نمبر 18 ہے اور جس میں سید سیستانی دامت ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ المراد من العالم عمدۃ ما یلاحظ فیہ العالمیت امور ثلاثہ، کہ تین ایسے امور ہیں کہ جو عالمیت کے اندر لحاظ کرنا بہت ہی اہم ہیں، مہم ہیں، کہ تین چیزوں کو ہم دیکھیں گے اور ان تین چیزوں کو طے کرنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے، عالم ہے۔ اس میں سے جو پہلا انہوں نے رستہ کہا ہے کہ پہلی جو چیز ہے کہ جو عالم کا حصہ ہے، یعنی ابھی ہم کیا کہہ رہے ہیں، عالم کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ عالم تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے کہ العلم بطرق اثبات صدور الروایت، کہ عالم کے پاس علم ہونا چاہیے۔ کس بات کا علم ہونا چاہیے؟ بطرق اثبات صدور الروایت، ان رستوں کا علم ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے روایت کا صادر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالی نے کیا اپنے ذمہ رکھی ہے۔ لیکن جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، احادیث اور روایات میں ایسا نہیں ہے، اور گزشتہ قسط میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ احادیث میں بہت زیادہ اختلاف موجود ہے، اس کے اندر تحریف بھی ہوئی ہے، اس کے اندر جھوٹ بھی کیا شامل ہو چکا ہے، سب کچھ یعنی اس طریقے سے ہے۔ تو اس صورت میں اب عالم فقیہ کون سا ہوگا؟ عالم فقیہ میں پہلے سٹیپ پہ اس کے پاس ایسا علم ہونا چاہیے کہ اسے پتہ چل سکے کہ کون سی روایت ٹھیک ہے، کون سی روایت ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور اس چیز کے اندر سیستانی فرماتے ہیں پھر کون سے علم کے اندر اسے زیادہ ماہر ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ وَالدَّخِيلُ فِيهِ عِلْمُ الرِّجَالِ وَعِلْمُ الْحَدِيثِ، اس کے لیے علم رجال اور علم حدیث ضروری ہے کہ جس سے اسے پتہ چلے گا کہ معرفت الکتب و معرفت الروایت، اسے پتہ چلے کہ کون سی کتابیں احادیث کے ہمارے پاس ہیں، کون سی کتابیں ایسی ہیں کہ جو ثابت ہیں، کتابوں کے نسخوں میں کیا اختلاف ہے، و معرفت النسخ المختلفت، مختلف نسخے اصول کافی کے ہیں، من لا یعذر الفقیہ کے ہیں، کسی میں واو ہے، کسی میں واو نہیں ہے، کسی میں کچھ حرکات لگی ہوئی ہیں، کسی میں کچھ اعراب لگے ہوئے ہیں، ان کی معرفت ہونی چاہیے۔ و تمییز الاصح عن غیرہ، اور اس فقیہ کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ صحیح نسخوں کو دوسرے نسخوں سے جدا کر سکے۔ یہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز بھی اس کے اندر ذکر فرمائی کہ والخلط الواقع بین متن الحدیث و کلام المصنفین، کہ بعض اوقات ایک حدیث کا متن ہوتا ہے، اس کے اندر راوی کا کلام بھی شامل ہو جاتا ہے، اور راوی سے ہٹ کے جو کتابیں مرتب کرنے والے ہیں مثلا مرحوم کلینی ہیں، ان کا اپنا کلام بھی شامل ہو جاتا ہے۔
تو چونکہ جو پرانے نسخے ہیں وہ ایک ہی طرز پہ لکھے جاتے ہیں، کلر وغیرہ کو اس میں فرق نہیں رکھا جاتا، ایک ہی لائن پہ لکھے جاتے ہیں، تو لہٰذا ایک فقیہ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اسے پتہ ہو کہ کہاں تک امام کا کلام جاری ہے اور پھر کہاں اندر راوی کا کلام آیا ہے، پھر کہاں اندر جو ہے وہ جو مصنف ہے اس کا اپنا کلام آ گیا ہے۔ یہ چیز ضروری ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ چیز کیوں سید ثانی فرما رہے ہیں، اس وجہ سے کہ چونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب اختلاف ہو جائے تو اعلمہما باحادیثنا، اس فقیہ کی طرف جانا ہے کہ جس سے ہماری احادیث کی زیادہ معرفت ہو۔ تو حدیث کی زیادہ معرفت اسی طریقے سے ہوگی کہ جب وہ علم رجال و حدیث کا ماہر بنے گا تو وہ پھر پرکھ سکتا ہے کہ کون سی حدیث معصوم کی ہے اور کون سی حدیث معصوم کی نہیں ہے۔ یہ کیا ہو گیا، پہلا سسٹم ہو جائے گا۔ پہلا مرحلے میں اسے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ معصوم کی ہے، اس کے اندر غیر معصوم راوی کا کلام شامل کب ہوا، کتنا ہوا، کیا حیثیت ہے، یہ پہلا حصہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ کیا ہے کہ فہم المراد من النص، کہ وہ جو متن جب ثابت ہو گیا تو اب اس میں جو معصوم کیا فرمانا چاہتے ہیں، اس کی تشریح اور اس کا معنی کیا ہے۔ اب جب اس کی معنی اور اس کی تشریح پہ بات آئے گی تو ظاہری بات ہے اسے کیا جاننا پڑے گا، اسے قدیم عربی زبان میں جب عربی کی گفتگو ہوتی تھی اور ان کے درمیان جو رائج محاورے تھے، رائج جو الفاظ تھے، اس کی اسے معرفت حاصل کرنی پڑے گی، یعنی اسے بہت پیچھے جانا پڑے گا، اسے قدیم سے قدیم کتابیں عربی کی پڑھنی پڑیں گی۔ اور یہ خوبصورت جملہ ہے کہ اگر آپ سائنس میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آگے سے آگے جانا پڑے گا کہ آپ مریخ تک، چاند تک پہنچیں، لیکن اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل اتنا پیچھے جائیں کہ رسول خدا کے قدموں تک آپ پہنچ جائیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے حالات گزرتے ہیں، وقت گزرتا ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ زبان کے الفاظ میں، اس کے معنی میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ تو لہٰذا سید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ خود روایت کو ثابت کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ جس کے اندر فقیہ کو زیادہ ماہر ہونا چاہیے کہ وہ نسخ سے جو امام کی مراد ہے، وہ جو متن ہے، وہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس سے امام کیا فرمانا چاہتے ہیں اس کا اسے علم ہونا چاہیے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ بتشخیص القوانین العامۃ للمحاورۃ وخصوص طریق الائمۃ علیہم السلام فی بیان الاحکام۔ ایک تو وہ کیا ہے کہ جو عمومی طور پہ محاورہ اور بولنے کا جو طریقہ تھا اس زمانے میں اس کا اسے علم ہو، اور خصوصی طور پہ جب معصوم کلام فرماتے تھے، احکام کو بیان فرماتے تھے، تو معصوم کا کیا لہجہ ہوتا تھا، کیا انداز ہوتا تھا، کون سے الفاظ کو وہ استعمال کرتے تھے، اس کی معرفت بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ علوم ادبیہ، عرب کے لٹریچر کا قدیم اس سے پتہ ہونا چاہیے، علم اصول کا اسے پتہ ہونا چاہیے۔ اور ایک اہم چیز اس میں یہ ہے کہ والاطلاع علی اقوال من عاصرہم من فقہاء العامۃ، کہ اہل سنت کے فقہا جب اس زمانے میں موجود تھے، ان کے جو مفتی موجود تھے، ان کے پاس جو روایات تھیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ان روایات کی وجہ سے ہمیں اپنی روایت کا معنی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یعنی جب ہم سارا دیکھ رہے ہوں گے کہ ماحول اس طریقے سے بنا ہوا ہے، اہل بیت کے در سے بھی روایات آ رہی ہیں، ادھر سے بھی روایات آ رہی ہیں، وہ لوگ بھی کچھ سمجھ رہے ہیں، ہمارے اہل بیت کی روایات بھی کچھ سمجھ رہے ہیں، تو ایک حدیث کا معنی سمجھنے میں اس چیز کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تاریخ کے حوالے سے ہے اور یہ چیزیں، یہ بھی اسے علم ہونا چاہیے، تب جا کے اسے پتہ چلے گا کہ معصوم کلام میں کیا فرمانا چاہتے تھے۔ یہ دوسری چیز ہوگی، یعنی پہلی چیز روایت کو ثابت کرنا، دوسرا ہے روایت کے الفاظ سے معنی کو سمجھنا، اور تیسری چیز کیا ہے کہ استقامت النظر فی مرحلۃ تفریع الفروع علی الاصول، کہ پھر فقیہ کو اتنا ماہر ہونا چاہیے کہ جو اس نے اصول اور قواعد سمجھے ہیں کلام معصوم سے، اس کو تطبیق دے سکے اور اس کی فروعات نکال سکے۔ یعنی امام نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا تو اب فقیہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو فرض کریں امام نے قاعدہ بیان فرمایا کہ احتیاط کرنی ہے، یا امام نے قاعدہ بیان فرمایا کہ جب کسی چیز کا حکم معلوم نہ ہو تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، تو یہ قواعد کہاں کہاں پہ فٹ ہونے ہیں اور اس کی کتنی شاخیں بنتی ہیں، اس چیز کے اندر اسے ماہر ہونا چاہیے۔ تو بس اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون عالم ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ان تین امور میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا، سب سے زیادہ ماہر ہوگا، اسے ہم عالم کہیں گے۔ پہلے مرحلے میں اس کے پاس علم حدیث اور رجال کا زیادہ علم ہو کہ وہ تشخیص دے سکتا ہو کہ کون سی روایت معصوم کی ہے اور کون سی روایت معصوم کی نہیں ہے۔ ورنہ عوام تو کیا کہہ دیتے ہیں کہ آپ کسی فرمان کے بارے میں، کسی روایت کے بارے میں یہ کہیں کہ اس کی سند ثابت نہیں ہے یا اس کے اندر یہ مشکل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جی معصوم کے فرمان پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں پہلے مرحلے میں یہ ثابت تو کرو کہ یہ معصوم کا فرمان ہے۔ جب یہ ثابت نہیں ہوا، ہر کوئی آ کے کہہ رہا ہے قال امام صادق علیہ السلام، بس وہ کہہ دے تو یہ معصوم کا فرمان بن جاتا ہے کیا؟ نہیں، یہ چیز ضروری ہے کہ یہ صدور روایت کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اس میں صدور روایت کو، کتابوں کو، سند کو، ساری چیزیں ثابت کرنا پڑتی ہیں، وگرنہ تو سب کچھ ظن اور قیاس ہو جائے گا۔
تو لہٰذا دیکھیں گے کہ جو فقیہ صدور روایت کے اعتبار سے علوم کے اوپر قدرت زیادہ رکھتا ہے، پھر روایت کو سمجھنے کے حوالے سے، پھر جو اصول اور کلی قواعد روایات میں موجود ہیں اس کے فروعات نکالنے سے، اس کو مختلف موارد کے اوپر پریکٹس کرنے کے اوپر زیادہ قدرت رکھتا ہے، تو اس فقیہ کو ہم عالم کہیں گے۔ بہترین اقصا، بہت خوب اقصا، خدا خوش رکھے۔ یہاں تک تو یہ واضح ہو گیا کہ عالم کی طرف زمانہ غیبت میں رجوع ضروری ہے، جیسا کہ خود ائمہ معصومین کے زمانے میں بھی ضروری تھا۔ تو قبلہ سوال یہ ہے کہ اپنے اس ناقص یعنی اس تھوڑے سے علم کے ساتھ ہم اتنے بڑے ایک مجتہد، ایک فقیہ کی کیسے تشخیص کر سکتے ہیں کہ کیا وہ عالم ہے یا نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس سوال سے پہلے میں کچھ بیان کر دوں کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ عالم کی طرف رجوع کرنا، عالم کی تقلید کرنی ہے، تو یہ تب ہوتا ہے کہ جب فتاویٰ میں اختلاف ہو۔ جب اختلاف ہوگا تو پھر ہمیں افضل کی طرف جانا ہے، پھر ہمیں عالم کی طرف جانا ہے۔ اگر اختلاف نہیں ہے، سب کے ایک ہی جیسا فتویٰ ہے، تو پھر کسی کی طرف آپ جا سکتے ہیں، جیسا کہ اس چیز کو بیان کیا تھا۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس تو علم ہے نہیں، ہم کس طریقے سے تشخیص دے سکتے ہیں کہ کون زیادہ ماہر ہے، کون زیادہ حدیث کی معرفت رکھنے والا ہے، کس سے زیادہ وہ طرق اور وہ راستے جانتا ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت معصوم کی ہے یا معصوم کی نہیں ہے، یا اس روایت کے اندر کون سا جملہ معصوم کا ہے، کون سا جملہ راوی کا ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلنا۔ تو اب ہم اس کے اوپر جب ہم طریقوں کے اوپر گفتگو کریں گے کہ شریعت مقدسہ میں اہل بیت علیہم السلام نے کسی بھی موضوع کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کون سے راستے دیے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مجید اور روایات معصوم علیہم السلام میں ہمیں ظن پہ عمل کرنے سے روکا گیا ہے۔ ظن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اندازہ لگانا۔ اندازہ لگانا، علم اور یقین سے ہٹ کے فقط ایک ظنی بات کرنا، اس سے معصوم نے روکا ہے، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لگ رہا ہے یا ہمارا اندازہ یہ ہے کہ فلاں فقیہ عالم ہوگا کیونکہ وہ بولتا بڑا خوبصورت ہے، اس کی تقریر کا انداز بڑا خوبصورت ہے، اس کا چہرہ بڑا نورانی ہے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں عوام کی، اسے کیا کہتے ہیں؟ ظنی چیزیں کہتے ہیں۔ یہ چیزیں حجت نہیں ہیں۔ اسلام کے اندر کیا چیز حجت ہے؟ وہ 4 یا 5 طریقے ہیں کہ جو تقریباً ہر جگہ پہ چلتے ہیں کسی بھی موضوع کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس وقت جو ہے وہ میرے سامنے منہاج الصالحین کی عبارت ہے کہ جس میں اجتہاد اور عالمیت کو ثابت کرنے کے جو شرعی طریقے ہیں ان کے اوپر کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ سیسانی فرماتے ہیں کہ اجتہاد ہو یا عالمیت ہو یا کسی کا عادل ہونا ہو، یا اسی طریقے سے جب ہم اگلی بحث میں جائیں گے کسی کپڑے کا پاک ہونا ہو یا کسی کپڑے کا نجس ہونا ہو، یا بہت ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کا ثابت ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شریعت نے رکھا ہے علم۔ بالعلم انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ جب تک انسان کو یقین نہیں ہے وہ ظن کے اوپر عمل نہیں کر سکتا۔ تو اگر ایک انسان فقہا کے پاس رہ رہا ہے، ان سے علم حاصل کر رہا ہے، تو اس سے اگر یقین ہو جاتا ہے کہ بس یہی فقیہ عالم ہے، کوئی شک والی صورتحال نہیں ہے، یقین ہے 100%، تو یہ یقین اس کے لیے حجت ہے، کیونکہ یہ ظن نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا یقین ہے، اور ظاہری بات ہے یہ ہر کسی عوام کو نہیں ہو سکتا، یہ اسی بندے کو ہو سکتا ہے کہ جو فقہا کی تحریریں پڑھ رہا ہے، جو اس قابل ہے کہ ان کو سمجھ سکے، ان کے دلائل کو پرکھ سکے، یعنی کم از کم وہ کیا ہو، اجتہاد کے قریب ہو خود، تو اسے یہ پتہ چل سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ علم سے کم ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اطمینان کہتے ہیں۔ اطمینان یعنی جو 100% نہیں ہوتا، اس میں ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، یہ والا آپشن ہوتا ہے کہ ممکن ہے، پاسبل ہے کہ ایسا نہ ہو۔ اطمینان کو ہم کہتے ہیں 95% کہہ سکتے ہیں، 97%، 98% کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں جو خلاف کا احتمال ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے، لیکن اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت ہی کم احتمال ہے کہ جس کی طرف عقلاء توجہ نہیں دیتے۔ تو صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ اس اطمینان سے بھی ثابت ہو جائے گا کسی کا عالم ہونا یا کسی کا مجتہد ہونا یا کسی کا عادل ہونا، لیکن اس اطمینان کے اندر شرط ہے کہ اطمینان حاصل ہونے کی جو وجہ ہے وہ ایک ایسی وجہ ہو کہ جو معقول وجہ ہو، کہ جس کو عقلاء کیا قبول کرتے ہوں۔ یعنی فرض کریں کہ اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ آپ کو کیسے اطمینان ہو گیا کہ فلاں جو بندہ ہے وہ فقیہ بن گیا ہے، یا فلاں جو بندہ ہے وہ عالم فقیہ ہو گیا، آپ کو کیسے اطمینان ہوا؟ اگر وہ کہے کہ مجھے خواب آیا ہے، یا میں نے کوئی وظیفہ کیا مجھے پتہ چلا ہے، یا جو ہے وہ مجھے اس کی تقریر اچھی لگی ہے، یا اس کا تقوی سے میں متاثر ہوں، یا جو ہے وہ دشمن چونکہ اس کے سارے خلاف ہیں، لوگ اس کے خلاف ہیں، لہٰذا مجھے یقین ہو گیا کہ بس یہی عالم ہے۔ اگر وہ ایسی چیزیں رکھ رہا ہے اپنے اطمینان کی جو وجوہات ہیں وہ ایسی قسم کی رکھ رہا ہے کہ عقلاء کہتے ہیں بھئی یہ تو کوئی وجہ نہیں بنتی، یہ تو ایک غیر عقلائی سے وجہ ہے، تو پھر تو وہ اطمینان حجت نہیں ہے۔ لہذا اطمینان کے حجت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے جو ریزن ہے، اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ عقلائی ہونی چاہیے، کہ عقلاء اسے قبول کریں۔ فرض کریں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ شہرت کی وجہ سے پتہ چلا ہے کہ یہ فقیہ کیا ہے؟ عالم ہے۔ شہرت کون سی؟ اب عوامی شہرت تو نہیں لینی
کیونکہ اگر وہ عوامی شہرت لے گا تو عوام میں تو لوگ ایسے ہی مشہور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، واہ واہ کسی کی بھی ہو جاتی ہے. اب جس کی زیادہ واہ واہ ہوگی کیا وہی عالم بن جائے گا؟ نہیں، عوام کی شہرت نہیں. وہ کہے گا کہ علمی مراکز میں، جو علمی مراکز ہیں، حوضہ نجف اشرف ہو یا حوضہ علمیہ قم ہو، وہاں پہ میں نے دیکھی ہے کہ جو زیادہ شہرت ہے وہ آیت اللہ سید سیستانی دامت ظلہ کے علم کی ہے، ان کی فقاہت کی ہے، کہ وہ حدیث کو سمجھنے میں، حدیث کو پرکھنے میں، حدیث سے استنباط کرنے میں سب سے زیادہ کہیں عالم ہے، شہرت ہے. یعنی ہم ایسے اساتذہ کو بھی جانتے ہیں، اگر ہم پریکٹیکل ہم بحث کریں، اگر آپ یہ سوال کریں کہ سید سیستانی کی عالمیت میرے نزدیک کیسے ثابت ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ میرے نزدیک یہی جو شہرت ہے، اسے ہم عربی میں کیا کہتے ہیں، اشیاء عند الخواص، کہ جو علمی مراکز ہیں اس میں جو اساتذہ موجود ہیں ان کے اندر جو شہرت ہے وہ سید سیستانی کی ہے، چاہے وہ نجف کے اساتذہ ہوں یا حوضہ علمیہ قم کے ہوں. اور بعض نجف کے جو ہمارے اساتذہ ہیں، آیت اللہ باقر روانی، آیت اللہ شیخ ہادی آل رازی، وہ وہاں پر بھی پڑھاتے رہے ہیں، قم میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، یہاں بھی پڑھاتے رہے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ گواہیاں موجود ہیں کہ آیت اللہ سید سیستانی کی فقاہت کیا ہے، سب سے بیسٹ ہے، اور اس کے اوپر وہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. تو لہٰذا دوسرا طریقہ کیا ہے عالم کو ثابت کرنے کا، وہ ہے اطمینان. اور اطمینان کے پیچھے جو سبب اور ریزن ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو قابل قبول ہو. جیسا کہ وہ ایک ریزن کیا ہو سکتا ہے کہ شہرت ہو جو اہل خواص کے نزدیک ہو، علمی مراکز کے اندر کی شہرت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. یا اس کا یہ سبب بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ماہر شخص ہے، اس نے آپ کو بتایا ہے، تو اس کی بات سے اگر آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا تو یہ بھی ایک سبب عقلائی بن سکتا ہے. دو رستے ہو گئے. تیسرا جو رستہ ہے اور جو چوتھا اور پانچواں رستہ ہے، یہ جو تین رستے ہیں ان کا تعلق ہے ماہرین سے، ٹھیک ہے. اب تیسرا رستہ کیا ہے کہ دو عادل آ کے گواہی دے دیں. دو عادل کون سے؟ جو ماہرین ہوں، یعنی خود جن کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ فقہا کی ادلہ کو، فقہا کے دلائل کو، فقہا جو حدیث کو سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں، ان کے دلائل کو وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. دو عادل آ کے گواہی دے دیں. اب یہ دو عادل کی گواہی ایسی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ مجھے تو دو عادل گواہیوں پہ اطمینان حاصل نہیں ہوا، مجھے تو ظن حاصل ہے، تو بے شک آپ کو ظن حاصل ہے، لیکن شریعت میں، روایات معصومین علیہ السلام میں دو عادل کی گواہی کو حجت قرار دیا گیا ہے کہ چاہے آپ کو ان کی گواہی سے علم حاصل نہ بھی ہو، چاہے ان کی گواہی سے آپ کو اطمینان حاصل نہ بھی ہو، بالکل جو ہے وہ صورتحال مشکوک ہو، آپ کی صورتحال مشکوک ہے، لیکن چونکہ دو عادل گواہ آ گئے ہیں لہذا یہ میرے لیے حجت ہیں. تو لہذا اگر دو عادل گواہ ماہرین میں سے وہ گواہی دے دیں کہ فلاں بندہ فقیہ بن گیا ہے، یا فلاں بندہ کیا ہے عالم ہے یا افقہ ہے، حدیث کی زیادہ معرفت رکھنے والا ہے، تو اس کے اوپر ہم آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں، کیونکہ معصوم علیہ السلام نے دو عادل کی گواہی کو ہمارے لیے کیا حجت قرار دیا ہے. اور چوتھا جو رستہ ہے کہ سید ثانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ماہر بندہ ہے اور وہ دو نام بھی ہوں، اگر ایک بندہ ہو وہ آ کے آپ کو خبر دے اور اس کی خبر بھی کیا ہے آپ کے لیے اطمینان کا سبب بنے یا اطمینان کا سبب نہ بنے، چونکہ وہ خود ماہر ہے لہذا اس کی بات کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہیں. عالمیت کے مسئلے میں، عالمیت اور اجتہاد کے مسئلے میں ایک بندہ بھی کیوں نہ، یہ اہل خبرہ کی بات، جی یہ ساری اہل خبرہ کی بات ہے. یعنی دو عادل بھی اہل خبرہ میں سے ہونے چاہیے، اگر ایک بندہ ہے تو وہ بھی اہل خبرہ میں سے ہونے چاہیے. اہل خبرہ یعنی ماہر لوگ، یہ ہونے چاہیے. یہ چوتھا رستہ ہے کہ ایک بندہ بھی آ کے گواہی دے دے تو اس سے بھی کیا ہے عالمیت ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ایک بندہ کون ہو؟ اہل خبرہ میں سے ہو. پانچواں رستہ کیا ہے کہ پھر ماہرین کی کوئی جماعت ہو جائے، یعنی 4-5 بندے ہو جائیں، 4-5 بندے نے آ کے خبر دی کہ ہم نے جو ہے وہ سارے فقہا کی جو درس خارج کی کتابیں ہیں ان کو ہم نے پرکھا ہے، پڑھا ہے، اور ہم ان کے دروس میں شریک ہوئے ہیں، تو ہمیں اطمینان حاصل ہوا ہے کہ فلاں فقیہ جو ہے وہ زیادہ کیا ہے حدیث کی معرفت رکھتا ہے. اب اس کے اندر جو پرابلم آتی ہے جس کو سید ثانی نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ یہ چیزیں تبھی حجت ہوتی ہیں، دو عادل کی گواہی، ایک ماہر بندے کا کہنا یا ماہرین کی جماعت کا کہنا، یہ تبھی حجت ہوتی ہیں کہ جب اس میں ٹکراؤ کی صورتحال نہ پیدا ہو. لیکن جب ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو جائے، جیسا کہ ہوتی ہے ٹکراؤ کی صورتحال کہ آپ کے پاس دو گواہ موجود ہیں جو ماہرین ہیں، وہ سید سیستانی دامت ظلہ کی فقاہت کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ افقہ ہیں، ادھر سے دو عادل گواہ موجود ہیں وہ کسی اور فقیہ کی گواہی دیتے ہیں، تو ٹکراؤ ہو گیا. اب ٹکراؤ کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو سید صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی ٹکراؤ ہو جائے ماہرین کا آپس میں، چاہے وہ ماہرین کی جماعت ہو، دو عادل گواہ ہوں، تو اس کے اندر طریقہ یہ ہے کہ آپ ماہرین کی جماعت کو پرکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جو ان میں سے زیادہ سینئر ہیں، جو زیادہ ماہر لوگ ہیں، آپ انہی کے گواہی کو کیا مانیں گے. یعنی فرض کریں کہ ایک ہمارے اساتذہ میں سے ہیں جو بہت سینئر ہیں، 3-4 اساتذہ بہت سینئر ہیں کہ وہ شروع سے پڑھا رہے ہیں، حوضہ قم میں انہوں نے پڑھایا، حوضہ نجف میں پڑھایا، ایک ان کی گواہی موجود ہے، اور ایک گواہی وہ ان کی موجود ہے کہ جو بہت سینئر نہیں ہیں، ابھی 4-5 سال سے انہوں نے کیا درس خارج پڑھانا شروع کیا، ایک ان کی گواہی موجود ہے. تو اب اکثر و خبرتاً کون ہوگا؟
کون زیادہ ماہر شمار ہوگا. جو سینئر ہے وہ زیادہ ماہر شمار ہوگا. تو ہم کیا کہیں گے کہ سینئر افراد جو ہیں اگر ان کی زیادہ گواہی آ گئی ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہے تو انہی کی یا تعداد ان کی زیادہ نہ بھی ہو, اگر ایک طرف کہیں زیادہ سینئر لوگ ہیں مثلا موسٹ سینئر ہیں اس طرف اور دوسری طرف زیادہ سینئر نہیں ہیں, جونیئر لوگ ہیں, تو ہم ظاہری بات ہے سینئر لوگوں کی کیا بات کو قبول کریں گے. تو یہ کہیں 5 طریقے ہیں کہ اس کو میں جلدی دہرا دوں. آپ کو علم اور یقین حاصل ہو جائے یا اطمینان حاصل ہو جائے جس کے پیچھے سبب اور وجہ عقلائی ہونی چاہیے, اور تیسرے نمبر پہ 2 عادل گواہ, اور 2 عادل گواہ بھی ماہرین میں سے ہونے چاہیے, اور چوتھا جو ہے ایک بندہ بھی آ کے آپ کو خبر دے دے اگر وہ ماہر ہے, اور پانچواں کیا ہے کہ کوئی جماعت ہو ماہرین کی وہ آ کے آپ کو بتا دے. اب یہ جو 3 آخری ہیں ان کے اندر اگر ٹکراؤ کی صورتحال بن جاتی ہے جیسا کہ پریکٹیکل ہوتی ہے ٹکراؤ کی صورتحال, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جو ان میں سے زیادہ ماہر ہیں یعنی جو زیادہ سینئر ہیں, زیادہ مہارت رکھنے والے ہیں, آپ ان کی بات کو لے لیں گے, دوسری کی بات کو کیا ہے چھوڑ دیں گے. بہترین آصف, بہت خوب آصف. لیکن اگر ان 5 طریقوں کے بعد بھی کسی انسان کو ایک فقیہ کے عالم ہونے کی تشخیص نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ کیسے تشخیص کرے گا؟ جی یہ بھی اچھا سوال ہے. اس سوال کو اگر میں یوں کہوں کہ ایک فرضی سوال ہے تو زیادہ شاید درست ہوگا کہنا, کیونکہ ان 5 طریقوں میں سے جو تیسرا طریقہ بیان کیا ہم نے یا دوسرا طریقہ, جو دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے شہرت کی وجہ سے, اہل خواص کے درمیان جو شہرت ہے اس سے اطمینان حاصل ہو جائے, تو یہ عام طور پہ موجود ہے طریقہ, کیونکہ حوض نجف اشرف اور حوض قم میں شہرت آپ کو مل جاتی ہے آیت اللہ سید سیستانی کی, اور وہ بھی سینئر ترین اساتذہ سے شہرت آپ کے پاس موجود ہے, یعنی پریکٹیکل شہرت آپ کے پاس موجود ہے. تو لہٰذا کیا ہے یہ ایک فرضی سوال ہوگا. بہرحال اگر ہم کہہ سکتے ہیں, ظاہری بات ہے اب کسی کو اطمینان حاصل نہیں ہوا, اس کے پاس ظن کی کیفیت ہے, ظن پہ تو عمل نہیں کر سکتا, کیونکہ میرا اطمینان ہے تو وہ میرے لیے حجت ہے. اگر میرے برادر کو مومن بھائی کو اطمینان حاصل نہیں ہوا, اس شہرت سے اطمینان حاصل نہیں ہوا, اسے ظن کی کیفیت ہے تو اس کے لیے حجت نہیں ہے, اس کے لیے ظن پہ عمل نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہے کہ بھی یہ جو 5 طریقے شرعی ہیں مجھے کسی بھی طریقے کے ذریعے سے کسی بھی فقیہ کا عالم ہونا ثابت نہیں ہوا, اب میں کیا کروں, میرے لیے تو سب برابر ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے ظن حاصل ہو رہا ہے لیکن ظن حجت نہیں ہے, اب میں کیا کروں. اب یہاں پہ اگر ہم چلے جائیں منہاج الصالحین مسئلہ نمبر 8 میں, تو یہاں پہ سید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے نزدیک سارے کے سارے علم میں برابر ثابت ہو جائیں یا اسے پتہ نہ چلے کہ کون عالم ہے, تو اب اس نے کہاں جانا ہے. تو سید ثانی فرماتے ہیں کہ اب ان میں سے وہ اورع من غیرہ فی الفتویٰ, جو ان فقہا میں سے فتویٰ دینے میں زیادہ اورع ہے, یہ ایک اصطلاح ہے, ٹرمز ہے, اس کی روایات میں یہ وارد ہوئی ہے, وَأَوْرَعَهُمَا, اس کی ہم کیا کرتے ہیں وضاحت کرتے ہیں. سید ثانی خود اس کی وضاحت لکھتی ہے کہ یعنی اگر عالم ہونا ثابت نہیں ہوا تو دوسرے سٹیپ پہ کس کی طرف ہمیں جانا ہے, اورع کی طرف جانا ہے. اورع کیا, فی الفتویٰ, جو فتویٰ دینے میں زیادہ اورع ہے. فتویٰ دینے میں اورع سے کیا مراد ہے, اے اکثر و تثبتاً و احتیاطاً فی الجہات الدخیلۃ فی الافتاء, فتویٰ دینے میں جتنی بھی جہات اور جتنی بھی چیزیں داخل ہیں ان تمام جہات کے اندر جو زیادہ تحقیق کرتا ہے اور جو زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں, اورع فی الفتویٰ کہتے ہیں. اب ظاہری بات ہے اس کو پریکٹیکل ہم درس خارج سے اپنے سمجھ سکتے ہیں جو درس خارج پڑھتے ہیں. فرض کریں کہ جیسے کہ اگر میں مثال دے بھی دوں تو درست ہے کہ اگر ہم ایک فقیہ کے پاس جا رہے ہیں درس خارج کے لیے, تو اس کے درس خارج کا کیا طریقہ ہے کہ وہ فقط وہی روایات لے کر آتا ہے کہ جو اس کے نزدیک صحیح و سند طور پہ ثابت ہیں, اسی کے اوپر گفتگو کرتا ہے اور مختصر درس خارج دے کے فتویٰ دے دیتا ہے. اور ایک اور فقیہ کے پاس ہم جاتے ہیں درس خارج کے لیے, یعنی پریکٹیکل نجف کی بات کر رہا ہوں, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ فقط اپنے نظریے کے مطابق صحیح روایات کو نہیں لاتا, دیگر روایات کو بھی لے آتا ہے, بلکہ وہ اہل سنت کی روایات کو بھی لے آتا ہے, سب کو سامنے رکھتا ہے, پھر وہ اس کے اندر تحقیق کرتا ہے اور جو اس کی شرح بنتی ہے اپنی روایات کی وہ کیا بیان کرتا ہے. اب یہ کیا کرتا ہے, تھوڑا لمبا درس کر دیتا ہے. اب ایک تیسرا ہے وہ اس سے بھی زیادہ لمبا ہے کہ وہ تمام فقہا کے اقوال بھی لے آتا ہے, ان کے دلائل بھی لے آتا ہے, اہل سنت کے دلائل بھی لے آتا ہے, ان کی روایات بھی لے آتا ہے, روایت اہل بیت بھی لے آتا ہے, دونوں کا تقابل کرتا ہے, تاریخ کو بھی بیان کرتا ہے, حالات کو بھی بیان کرتا ہے, اس سے وہ کیا کرتا ہے فتویٰ دیتا ہے. اب یہ جو تیسرے سٹیپ والا ہے اس سے ہم کیا کہیں گے کہ یہ زیادہ کیا ہے جو فتویٰ دینے میں جہات رکھتی تھی اس کے اوپر یہ زیادہ بندہ تاکید کرتا ہے, زیادہ بندہ تحقیق کرتا ہے. تو سید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کون سا زیادہ عالم ہے تو آپ ان کے فتویٰ دینے کی جہات کو دیکھ لیں, ان کے طریقوں کو دیکھ لیں. ظاہری بات ہے فقہا جب دلائل کی کتابیں لکھتے ہیں, درس خارج کی کتابیں ہیں, اس کے مطالعہ سے یا اگر درس خارج کی ان کی ریکارڈنگ موجود ہے تو وہ کوئی بھی ماہر ترین جو افراد ہے جو درس خارج اچھے طریقے سے پڑھتا ہے سمجھتا ہے, وہ یہ جج کر سکتا ہے کہ کون سا فقیہ ایسا ہے کہ جو فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کرتا,
بلکہ فتویٰ دیتے وقت جتنی بھی جہات تھوڑی سے تھوڑی بنتی ہیں سب کے اوپر کیا کرتا ہے، ڈسکشن کرتا ہے، سب کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، تو اس کے لیے ثابت ہو جاتا ہے۔ بہترین، بہت تو لہٰذا دوسرے مرحلے پہ کیا ہوگا، ہم کہیں گے کہ اگر عالم ثابت نہیں ہوا تو آپ اورا کے بارے میں معلومات لے لیں، تو جو آپ کے لیے اورا ثابت ہو جائے کہ یعنی جو فتویٰ دینے میں زیادہ تحقیق کرتا ہو، زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہو، آپ اس کی طرف کیا ہے رجوع کر لیں۔